خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ خداوند یسوع المسیح کی خوشخبری مقدس لوکا کے مطابق۔ مقدس لوکا رسول کی انجیل اس کا 6 باب اس کی 39ویں آیت سے پڑھیں گے۔ اس وقت یسوع نے ان سے ایک تمثیل کہی کہ کیا اندھے کو اندھا راہ دکھا سکتا ہے؟ کیا وہ دونوں گڑھے میں نہیں گریں گے؟ شاگرد اپنے استاد سے بڑا نہیں، بلکہ ہر ایک جب کامل ہوا تو اپنے استاد کی مانند ہوگا۔ تو اس تنکے کو کیوں دیکھتا ہے جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے، اور اس شہتیر کا خیال نہیں کرتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ یا کیوں کر تو اپنے بھائی سے کہہ سکتا ہے کہ بھائی ٹھہر، تنکا جو تیری آنکھ میں ہے نکال دوں، جب تو اس شہتیر کو نہیں دیکھتا جو تیری اپنی آنکھ میں ہے؟ اے ریاکار، پہلے شتیر کو اپنی آنکھ سے نکال، تب تنکے کو جو تیرے بھائی کی آنکھ میں ہے اچھی طرح نکال سکے گا۔ کیونکہ کوئی درخت اچھا نہیں جو ردی پھل لائے، اور نہ کوئی ردی درخت جو اچھا پھل لائے۔ بس ہر ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ خاردار جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے، اور نہ ہی جھڑ بری سے انگور۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں باہر نکالتا ہے، کیونکہ جس سے دل لبریز ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کی خطائیں معاف کی جائیں۔ خداوند یسوع المسیح میں میرے عزیز بھائیوں، بہنوں، پیارے بچوں، تعارف میں آپ نے سنا ہے کہ آج ہم سال کے دوران 8ویں عام اتوار کی پاک عبادت میں شامل ہیں۔ یہ اتوار روزوں سے پہلے عام دنوں کا آخری اتوار ہے۔ 5 مارچ بدھ کے دن ہم اپنے خوبصورت اور بہت ہی اہم ترین سیزن کا آغاز کریں گے، جسے ہم روزوں کا ایام بھی کہتے ہیں، روزوں کا موسم بھی کہتے ہیں، لینٹ سیزن، جو ہماری روحانی تربیت کرتا ہے۔ یہ بہت ہی بابرکت موسم ہے، اور یہ 5 مارچ سے ہم شروع کریں گے، اور آج کا یہ 8واں اتوار عام دنوں کا آخری اتوار ہے، اور اس کے بعد ہم پھر سے پینتیکوست کے بعد 9ویں اتوار کا آغاز کریں گے۔ آج کی پہلی دونوں تلاوتیں بہت ہی مختصر ہیں، 4 آیات پر مشتمل ہے، لیکن بہت خوبصورت، بہت گہری، اور روزوں کے ایام سے پہلے یہ ہماری تیاری کروا رہی ہیں کہ ہم نے اپنی زندگی کو کس طرح سے ناپنا ہے، کس طرح سے ٹٹولنا ہے، کس طرح کی گفتگو کرنی ہے، کس طرح کا بیہیویئر ہونا چاہیے، کس طرح کا کردار ہونا چاہیے، کس طرح کے اعمال ہونے چاہیے،
کس طرح کی ہماری نظر ہونی چاہیے، کس طرح سے ہمارے ہاتھ پاؤں پوری باڈی جو ہے وہ کس طرح سے آنے والے دنوں میں کام کرے گی۔ آج کا موضوع جو ہے وہ گفتگو ہے، الفاظ۔ یشوع بن سراخ کی کتاب سے آپ نے یہ تلاوت سنی ہے، بہت ہی خوبصورت کتاب ہے۔ دوسری صدی کے اندر یہ کتاب لکھی گئی اور یشوع بن سراخ نے اسے پہلے عبرانی زبان میں لکھا، پھر اسی کے پوتے نے وقت کے مطابق اس دور کی مشہور زمانہ زبان یونانی میں اسی کا ترجمہ کیا۔ یہ کتاب اخلاقیات سکھاتی ہے، مسیحی دینیات اس میں پائی جاتی ہے، زندگی گزارنے کے اصول بتائے جاتے ہیں۔ ربی یہ کتاب بہت دلچسپی سے پڑھتے تھے اور لوگوں کو بھی پڑھنے کی تلقین کرتے تھے۔ یہ کتاب عبادت خانوں میں پڑھی جاتی تھی تاکہ لوگ اپنی زندگیاں بہتر بنائیں، اپنی زندگیوں کو خوبصورت بنائیں، اپنی اخلاقیات کو بہتر کریں۔ تو یہ کتاب ہر لحاظ سے خوبصورت کتاب ہے، اور آج اسی کتاب میں سے 4 آیات پر مشتمل ایک چھوٹا سا اقتباس ہمارے سامنے رکھا گیا ہے۔ خدا کا کلام ہر دور میں خوبصورت ہے اور ہر دور میں ایسا ہی محسوس ہوتا ہے کہ یہ ہمارے لیے لکھا گیا ہے۔ یشوع بن سراخ کہتا ہے کہ اے بیٹا، جس طرح چھلنی ہلانے سے چھان باقی رہ جاتا ہے، ایسے ہی انسان کی گفتگو سے اس کی خامیاں ظاہر ہو جاتی ہیں۔ آپ اپنی گفتگو میں جو الفاظ استعمال کرتے ہیں، جن الفاظ کا آپ چناؤ یا انتخاب کرتے ہیں، سب سے پہلے آپ ایک تخیل بناتے ہیں، خیالات، آئیڈیاز آپ کے ذہن کے اندر ہوتے ہیں، اور پھر ان کو آپ الفاظ کا جامہ پہنا کر اپنی زبان سے ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ الفاظ ہیں جو آپ کو کسی کے قریب لے آتے ہیں یا آپ کے اندر دوریاں پیدا کر دیتے ہیں۔ اب آپ نے دیکھنا ہے کہ میں نے کون سے الفاظ کا انتخاب کرنا ہے۔ الفاظ کے اندر ایک بہت بڑی قوت ہے، طاقت ہے، اور ہر لفظ اپنے اندر ایک پیغام رکھتا ہے، مکمل پیغام۔ اور جس طرح ہم بولتے ہیں، جس ٹون کے اندر بولتے ہیں، جو الفاظ ہم ادا کرتے ہیں، وہی کسی کو زندگی دے دیتے ہیں اور کسی کی زندگی لے لیتے ہیں۔ تو اس لیے ہمارا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ الفاظ کیسے استعمال کرنے ہیں۔ اور آج خوبصورت بات کہی گئی ہے کہ جس طرح خواتین چھلنی میں آٹا چھانتی ہیں تو جو چھان ہے وہ چھلنی میں رہ جاتا ہے اور آٹا جو ہے وہ برتن میں چلا جاتا ہے۔ تو یہ آپ کی گفتگو ہے۔ آپ کی گفتگو سے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کس طرح کے انسان ہیں۔ آپ کے الفاظ سے ہی آپ کو ٹائٹل ملتے ہیں کہ یہ بہت برا ہے، یہ بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے، بہت دعا گو ہے۔ تو الفاظ جو آپ روزمرہ زندگی میں ادا کرتے ہیں، انہی سے آپ کی شخصیت،
آپ کی پرسنالٹی دوسروں پر عیاں ہو جاتی ہے۔ اس لیے آج یشو بن سراح کہتا ہے کہ گفتگو سے پہلے کسی کی تعریف نہ کر، اس کو سن، اس کے الفاظ پر غور کر، اس کو دیکھ کہ وہ کس طرح کی بات کرتا ہے، کیسی بات کرتا ہے، کس ڈھنگ سے بات کرتا ہے، بات کرنے کا انداز کیسا ہے، طرز تخاطب کیسا ہے۔ تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اکاؤنٹ کرتی ہیں کہ ہم کس گماش کے آدمی ہیں۔ جس طرح ہمارے دل کے اندر ہوگا وہی الفاظ جو ہیں وہ ہماری زبان پر آئیں گے۔ آگے کہتا ہے کہ مٹی کا برتن بھٹی میں آزمایا جاتا ہے اور انسان کا اس کی گفتگو سے امتحان کیا جاتا ہے۔ انسان کا امتحان اس کی گفتگو سے ہوتا ہے۔ تو یہ بہت ضروری ہے کہ ہم اپنی گفتگو کو، اپنی بات چیت کو، اپنے مدعا کو بیان کرنے کے لیے الفاظ کا چناؤ کیسا کرتے ہیں۔ تو جس طرح میں نے کہا ہے کہ الفاظ کے اندر ایک قوت اور طاقت ہے اور وہ پورا پیغام رکھتے ہیں۔ جب ہم کسی کو کہتے ہیں ادھر آؤ، تو ہم جا کر اسے پکڑتے نہیں ہیں یا اٹھا کر نہیں لاتے۔ وہ الفاظ کے اندر جو قوت ہے وہی اسے یہاں آنے پر مجبور کرتی ہے، کیونکہ اس کے اندر ایک مکمل پیغام ہے۔ اگر کسی کو بھیجنا ہے تو ہم کہتے ہیں جاؤ، اور وہ چلا جاتا ہے۔ آنے کے لیے کہتے ہیں تو وہ آ جاتا ہے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، آج کے اس دور میں ہم نے اپنی گفتگو پر، اپنے الفاظ پر بات کرنی ہے، دیکھنا ہے کہ ہماری اخلاقیات کیا ہے، ہمارا مذہب ہمیں کیا سکھاتا ہے۔ یہ کتنی خوبصورت کتاب ہے جو آج جس سے ہم بات چیت کر رہے ہیں، اور کتنی گہری باتیں ہیں کہ مٹی کا برتن بھٹی میں آزمایا جاتا ہے اور انسان کا اس کی گفتگو سے امتحان کیا جاتا ہے۔ جس درخت کی خبرگیری اس کے پھل سے ظاہر ہوتی ہے، اسی طرح انسان کے دل کا خیال اس کے کلام سے ظاہر ہوتا ہے۔ آدمی کے کلام کرنے سے پیشتر اس کی تعریف نہ کر، کیونکہ اسی سے آدمیوں کا امتحان کیا جاتا ہے۔ میرے عزیز بھائی اور بہنوں، بہت دفعہ ہم ان باتوں کا خیال نہیں کرتے۔ یہ ایک بہت خوبصورت موریلٹی ہے، مورل باتیں، اور اب ہماری زندگی سے موریلٹی جو ہے، اخلاقیات جو ہیں، وہ ختم ہوتی جا رہی ہیں۔ اخلاق ہی انسان کو اوپر لے کر جاتا ہے۔ اخلاص سے بات کرنا، دھیمے پن میں بات کرنا، عزت کے ساتھ کسی کو بلانا، یہ اب چیزیں ختم ہوتی رہ رہی ہیں۔ ہماری موریلٹی جو ہے، ہمارا اخلاق، ہماری دینیات، ہمارا اخلاص ختم ہوتا جا رہا ہے۔ اس لیے آج ایک دفعہ پھر روزوں سے پہلے ہمیں یہ بات بتائی جا رہی ہے کہ کم از کم آنے والے سیزن کے اندر، آنے والے ایام کے اندر ہم اپنی اپنی زندگی پر غور و خوض کریں، اپنی زبان کو کنٹرول کریں۔ زبان ایک بہت چھوٹا سا عضو ہے، لیکن اس کے کام بڑے 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 ہیں، بہت ہی۔ آپ کسی کو اسی سے اپنا مطیع بھی کر لیتے ہیں، اور اسی سے آپ کسی کو دور بھی کر دیتے ہیں۔ زبان سے ہی کہی ہوئی باتیں قتل کے برابر ہوتی ہیں، اور زبان سے کہی ہوئی باتیں زندگی دیتی ہیں۔ مسیحی مومن کے الفاظ زندگی دینے والے ہونے چاہیے۔
کہ آپ کی گفتگو، آپ کے الفاظ دوسروں کو زندگی دیں، حوصلہ دیں، تسلی دیں۔ تو ہمیشہ الفاظ کا استعمال بہتر طریقے سے کرنا چاہیے۔ بہت دفعہ ہم گھروں میں جاتے ہیں تو بچوں کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ کیا کر رہا ہے، یہ کون سی کلاس میں ہے۔ تو گھرانوں کے اندر بچوں کے بھی آپ نے ٹارگٹ سیٹ کیے ہوئے، اور بچے کے سامنے ہی آپ کہتے ہیں یہ بچہ بہت اچھا ہے، یہ بیٹی بہت تابعدار ہے، اتنے نمبر لیے ہیں، لے آیا تو بیوقوفی جائے اینو جنہ مرضی سمجھائی جاؤ۔ تو وہ الفاظ اس پر اثر کر رہے ہوتے ہیں۔ تو آپ ہمیشہ ایک ڈفرنس رکھتے ہیں بچوں کے درمیان۔ تو جس کو آپ گدھا کہتے ہیں، جس کو آپ برے الفاظ سے مخاطب ہوتے ہیں، وہ اسی طرح کا ہوتا جاتا ہے، کیونکہ الفاظ جو ہیں وہ اثر رکھتے ہیں، قوت رکھتے ہیں، ان کے اندر ایک پیغام ہے۔ تو اس لیے ہمیشہ اپنے بچوں کو اپریشیٹ کرنا چاہیے۔ بچوں کے سامنے وہ بات نہ کریں۔ ہم نے اس طرح سے کئی بڑی بڑی غلطیاں دیکھی ہیں۔ 2 ایسی فیملیز ہیں جن میں ہم اکثر جاتا تھا، تو ایک بیٹی کو وہ بہت پیار کرتے تھے، سارا نظام اس کے ہاتھ میں، سب نے، اور جو چھوٹی تھی وہ بڑی احساس کمتری کی شکار تھی، اور ایک دفعہ وہ رو رو کر کہہ رہی تھی کہ سبھی اسی کو پیار کرتے ہیں، میں تو اس گھر میں کوئی حیثیت ہی نہیں ہے میری۔ تو یہ چیزیں جو ہیں وہ بچوں کی زندگی میں بے پناہ اثر رکھتی ہیں۔ اور وہ لڑکی چلی گئی تھی، بھاگ گئی تھی، کیونکہ اسے اپنے گھر سے وہ پیار نہیں ملا۔ وہ ہمیشہ بڑی کے بہن کے ساتھ اپنے آپ کو دیکھتی تھی کہ وہ بہتر ہے، وہ اچھی ہے، اسی کو سب چاہتے ہیں، اسی کو سب پیار کرتے ہیں، اسی کو سب بلاتے ہیں، اسی سے سارا نظام ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے گھروں کے اندر بھی الفاظ جو بولے جاتے ہیں وہ بڑے معنی رکھتے ہیں۔ خاندانی زندگیاں بڑی بکھر جاتی ہیں اگر ہم الفاظ کا صحیح استعمال نہیں کرتے۔ تو اس طرح آج ہم نے دیکھنا ہے کہ ہم نے اپنی گفتگو کیسی کرنی ہے، گفتگو میں الفاظ کا استعمال کیا کرنا ہے۔ جب ہم اس پر قابو پا لیں گے تو یقیناً ہماری زندگیاں، ہمارے خاندان، ہمارے آفیسز، ہمارے ادارے بہت بہتر ہو جائیں گے۔ جب گفتگو خلوص دل سے کی جائے، باتوں میں دوگلا پن نہ ہو، تو وہ گفتگو خوبصورت ہوتی ہے، وہ اثر رکھتی ہے۔ اب یہ بھی دیکھنا ہے کہ خلوص تو دکھایا جا رہا ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا بات ہے۔ بہت دفعہ لوگ ڈبل فیس ہوتے ہیں، آپ کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں، دوسروں کے سامنے کچھ اور ہوتے ہیں۔ تو یہ دل کی بات ہے، اندر کی بات ہے۔ جس طرح آپ کا اندر صاف ہوگا، آپ کا باطن صاف ہوگا، اسی طرح کی آپ کی شخصیت ہوگی، اسی طرح آپ کے الفاظ ہوں گے، اسی طرح آپ کا اخلاق ہوگا، اسی طرح آپ کا اخلاص ہوگا، اسی طرح کی عادات ہوں گی، اور پوری شخصیت جو ہے وہ آپ کی سامنے آ جائے گی۔ تو ہمیشہ اخلاص کو نہ چھوڑیں، اخلاق کو نہ چھوڑیں، دوگلا پن آپ کی زندگی میں نہیں ہونا چاہیے۔ خدا کا کلام کہتا ہے ہاں ہاں اور نہ نہ۔ یہی ایک مسیحی مومن کی زندگی کا خاصہ ہے۔ لوگ اس کو پسند کرتے ہیں جب ان کے لیے جو دکھ میں ہوں تسلی کے الفاظ استعمال کیے جائیں۔ جب آپ کسی کے گھر میں جاتے ہیں، افسوس والا گھر ہے، تو آپ کے الفاظ ہی ان کو تسلی دیتے ہیں۔ آپ کا وہاں بیٹھنا، آپ کا بات سننا، آپ وہ ساری چیزیں اکاؤنٹ کرتی ہیں۔
کہ آپ کس طرح کی بات کر رہے ہیں، کس طرح کے الفاظ استعمال کر رہے ہیں، کس طرح کی آپ نے تسلی دے رہے ہیں۔ اور جب آپ بے حوصلہ کو حوصلہ دیتے ہیں، جو لوگ اپنے حوصلے جن کے ٹوٹ جاتے ہیں، اس مشکل وقت میں ان کا ساتھ دینا، ان کو حوصلہ دینا، ان کی پذیرائی کرنا، ان کو تسلی دینا، ان کی ہمت بڑھانا کہ کوئی بات نہیں ہے، میں تیرے ساتھ ہوں، ہم تیرے ساتھ ہیں۔ زندگی کے اندر ایسے باتیں ہوتی ہیں۔ جب دو شخص جھگڑ رہے ہوں تو گفتگو آگ پر پانی کا کام دے، یعنی جھگڑا ختم کر کے امن قائم کرے۔ لیکن آج کے دور میں ہم پانی کا کام نہیں بلکہ تیل کا کام دیتے ہیں کہ خور ایک دوسرے نو بھڑکاؤ اور پھر تماشا دیکھو۔ ایک دن ایک پوسٹ آئی تھی کہ پہلے جب دو لوگ جھگڑتے تھے تو تیسرا جو ہوتا تھا وہ چھڑانے کی کوشش کرتا تھا، امن قائم کرنے کی کوشش کرتا تھا، سمجھانے کی کوشش کرتا تھا۔ اب کیا ہوتا ہے کہ جب دو جھگڑ رہے ہوتے ہیں تو تیسرا ویڈیو بنا رہا ہوتا ہے تاکہ دونوں کو دکھایا جائے، دیکھا اس نے پہلے یہ کام کیا تھا، اس نے پہلے تیرے مکہ مارا تھا۔ تو وہ ان کی ساری باتوں کو فوری طور پر، اب موبائل کا دور ہے، بڑا خطرناک دور ہے، تو اب وہ پانی کی بات نہیں ہے بلکہ آگ کی بات ہے، تیل کی بات ہے، تاکہ اور زیادہ فساد بڑھے، اور زیادہ یہ ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کی کوشش کرے۔ تو میرے عزیز بھائی اور بہنوں، ہمارا کلام ہمیں اچھی باتیں سکھاتا ہے، انسانیت سکھاتا ہے، انسانیت کی خدمت کرنا سکھاتا ہے، انسانیت سے پیار کرنا سکھاتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی اس گفتگو کو بہتر کرنا ہے۔ لیکن ایسی گفتگو کرنے والے بھی ہیں جن کی زبان زہر کا کام کرتی ہے، زہر اگلتی ہے۔ بے شمار لوگ ہم نے دیکھے ہیں جو اپنے بچوں تک ان کے ساتھ بھی ان کی اتنی تلخ کلامی، بد زبانی، بد گفتگو، تو کس طرح معاشرہ جو ہے وہ بہتر ہو سکتا ہے، کس طرح ہم آگے بڑھ سکتے ہیں جب گھرانوں کے اندر، جب خاندانوں کے اندر ہماری گفتگو اچھی نہیں ہے، تو کوئی شخص بھی پھر اس شخص کو قبول نہیں کرتا جو بد زبان ہوتا ہے۔ اکثر خواتین کے ایسی بڑی لمبی زبان ہے۔ ایک محاورہ ہے، لمبے دھاگے کو سمیٹ کر اور لمبی زبان کو لپیٹ کر بات کرنی چاہیے۔ تو یہ زبان جو ہے وہ بہت سارے فساد پیدا کرتی ہے، اور اس کو کنٹرول میں رکھنا ہی دانائی ہے، خوبصورتی ہے۔ لیکن ایسی گفتگو کرنے والے بھی ہیں جن کی زبان سے زہر کا کام نظر آتا ہے، تو ہمیں بہتر سے بہتر ہونا ہے۔ آج کی تلاوتوں کے اندر جو بیان کیا گیا ہے کہ یسوع خدا کا کلمہ ہے، خدا کا کلمہ ہے، اور باپ کے دل کی نیکی کو ظاہر کرتا ہے۔ خداوند یسوع المسیح اپنے باپ کی نیکی کے، اپنے اس باپ کے دل کے اندر جو نیکی ہے وہ اس کو ظاہر کرتا ہے۔ خدا کا کلمہ ہے، خدا کے کلمے کے وسیلے سے وہ انسانوں کی بہتری اور بھلائی کا کام کر رہا ہے۔ یسوع اپنی ذات میں خود خدا کا پیغام ہے۔ خدا کا کلمہ متجسد ہوتا ہے، صورت اختیار کرتا ہے، جسم لیتا ہے، اور پھر وہ خود مکمل خدا کا پیغام ہے، اور ہم اس کو ماننے والے ہیں، ہم اس کو پوجنے والے ہیں، ہم اس کی باتوں کا اثر لینے والے ہیں۔ تو وہ خدا کا پیغام لے کر آیا ہے، وہ خود کلمہ ہے جو قوت اور طاقت رکھتا ہے، جو ہماری زندگیوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے،
جو ہماری زبانوں کو بدلنے کے لیے، ہمارے ذہنوں اور دلوں اور باطنوں کو بدلنے کے لیے آیا ہے۔ تو اگر اس کلمے کا ہم لحاظ نہیں کرتے، وہ کلمہ ہماری زندگی کے اندر نہیں ہوتا، یسوع ہماری زندگی کا حصہ نہیں بنتا، تو پھر خدا کا پیغام جو ہے وہ ہماری زندگی میں نہیں ہے۔ اور خدا نے دنیا کو اتنا پیار کیا کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تاکہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے۔ آج کی پاک انجیل مقدس یسوع کا پیغام ہے، اور ہم پر یسوع کا دل ظاہر کرتی ہے۔ پاک انجیل جو ہے جب اس کی تلاوت ہوتی ہے تو وہ خداوند یسوع المسیح کا پیغام ہے۔ یسوع باپ کا پیغام لے کر آیا ہے، اس کا کلمہ ہے، اور جب وہ کلمہ بولتا ہے، وہ کلمہ الفاظ استعمال کرتا ہے، تو وہ لوگوں کو زندگی دیتے ہیں۔ اور جب ہم اس کی پاک انجیل، اس کی کہی ہوئی باتوں کو پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، تو وہ بھی ہمیں زندگی دیتی ہیں۔ وہ یسوع کا دل ہے، اس کے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں۔ تو جس طرح دل جو ہے ایک چشمے کی مانند ہے، تو اگر اس چشمے سے صاف ستھرا میٹھا پانی نکلے گا تو سب لوگ ہی اس کی طرف آئیں گے، اسی سے سیر ہوں گے۔ پرانے وقتوں میں کئی دفعہ نہر پر جو نلکا ہوتا تھا نا، تو سارا گاؤں اس نلکے سے پانی بھر کر گھروں میں لے کر جاتے تھے کہ وہ نہر کے کنارے لگ گیا، ٹھنڈا پانی ہے، صاف پانی ہے، میٹھا پانی ہے، تو سبھی اس کے پاس آتے ہیں۔ تو اگر ہمارا دل صاف ہے، شفاف ہے، دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، دوسروں کی فکر کرتا ہے، تو یقیناً لوگ ہمارے پاس آئیں گے۔ اور اگر ہم اپنا زہر اگلتے ہیں، ہماری ٹون ٹھیک نہیں ہے، ہمارا بیہیویئر ٹھیک نہیں ہے، ہماری موریلٹی ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اخلاق ٹھیک نہیں ہے، ہمارا اخلاص ٹھیک نہیں ہے، تو لوگ کبھی بھی ہمارے پاس نہیں آئیں گے، کبھی بھی ہماری حمایت نہیں کریں گے، کبھی بھی ہمارا ساتھ نہیں دیں گے، بلکہ وہ ہمیں ایک ایسا ٹائٹل دیں گے کہ یہ شخص برا ہے، یہ شخص اچھا نہیں ہے، اس کے اسی طرح کا ہے، اس سے کوئی ضرورت نہیں ہے بات کرنے کی۔ تو ہم سب نے اپنی شخصیت کو خود بنانا ہے، اس پر کام کرنا ہے، اس کو دیکھنا ہے کہ میں کس شخص کے پیچھے چلتا ہوں، کس شخص کی پیروی کرتا ہوں، اور اس جیسی خوبیاں مجھ میں ہیں یا نہیں ہیں۔ آج کی پاک انجیل میں بھی اور آج کی پہلی تلاوت میں بھی درخت کی بات کی گئی ہے۔ کمپیریزن دونوں تلاوتوں کے اندر درخت ہے، اور کہا گیا ہے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے بزرگ بھی ہمیں کہا کرتے تھے کہ درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے۔ تو جس طرح کے ہمارے اعمال، جس طرح کی ہماری فکر، جس طرح کی ہماری سوچ، جس طرح کی ہمارا کردار، جس طرح کے ہمارے کام ہوں گے، وہی ہماری پہچان بن جائے گی، وہی ہماری اصلیت ظاہر کر دیں گے۔ تو ہم نے اچھے درخت بننا ہے۔ خدا کے پاک کلام میں بے شمار دفعہ اس درخت کی بات کی گئی ہے۔ بہت سارے حوالہ جات ہیں جس میں خداوند یسوع المسیح بار بار درخت کی بات کرتا ہے، اور کہتا ہے کہ ہم اچھے درخت بنیں۔ تو آنے والے سیزن کے اندر میرے عزیز بھائی اور بہنوں، کوشش کریں کہ ہمارے پھل، ہمارے اعمال جو ہیں وہ بہتر ہوں، اور ہم یسوع کی باتوں کو پاک انجیل کے مطابق، جو یسوع کا دل ہے، جو اس کے دل سے نکلی ہوئی باتیں ہیں، ان پر بہتر غور و خوض کر سکیں اور بہتر طریقے سے اس پر عمل کر سکیں۔
آج کی پاک انجیل میں بہت خوبصورت تمثیل ہے کہ ہم دوسروں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں، دوسروں کو، تیری آکھٹ تنکائے، تیرے اندر یہ برائی ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے، لیکن اپنی ذات پر کبھی بھی غور نہیں کرتے، اپنی ذات پر کبھی غور نہیں کرتے کہ میں کیسا ہوں۔ روزوں کے ایام اپنے اندر کا سفر کرنے کے ہیں، اپنے آپ کو ٹٹولنے کے ہیں، اپنے آپ کو بہتر بنانے کے ہیں۔ اگر آپ بہتر ہو جائیں گے، اگر آپ کے الفاظ اچھے ہو جائیں گے، اگر آپ کی گفتگو اچھی ہو جائے گی، اگر آپ کا اخلاق اچھا ہو جائے گا تو آپ کو سب ہی اچھے نظر آئیں گے۔ لیکن یہ بڑا مشکل کام ہے، اپنے سے کوئی شروع کرنا مشکل ہوتا ہے، دوسروں کو بہتر بنانا آسان ہوتا ہے، دوسروں کی خامیوں کو اجاگر کرنا اچھا لگتا ہے، لیکن یسوع المسیح آج فرما رہے ہیں کہ پہلے اپنی آنکھ کا شتیر جو ہے وہ نکال، تاکہ بہتر طور پر دوسرے کی آنکھ کا تنکا نکال سکے۔ آئیں ہم اپنی زندگیوں پر غور و خوض کریں، اور ایک دفعہ پھر خداوند یسوع المسیح فرماتے ہیں، کیونکہ کوئی درخت اچھا نہیں جو ردی پھل لائے، اور نہ کوئی ردی درخت جو اچھا پھل لائے، بس ہر ایک درخت اپنے پھل سے پہچانا جاتا ہے۔ اس لیے لوگ خاردار جھاڑیوں سے انجیر نہیں توڑتے اور جھاڑیوں سے انگور نہیں۔ اچھا آدمی اپنے دل کے اچھے خزانے سے اچھی چیزیں نکالتا ہے، اور برا آدمی برے خزانے سے بری چیزیں باہر لاتا ہے، کیونکہ جس سے دل لبریز ہے وہی منہ پر آتا ہے۔ تو ساری بات دل کی ہے۔ اگر آپ کا دل صاف ہے، اگر آپ کا دل حساس ہے، اگر آپ کا دل دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، اگر آپ کے دل کے اندر دوسروں کے لیے محبت ہے، پیار ہے، تو پھر آپ حقیقی مسیحی مومن ہیں۔ تو یسوع المسیح کی زندگی اور اس کے الفاظ کے اندر محبت تھی، وہ محبت کی زبان بولتے تھے اور محبت سے ہی دوسروں کو جیتتے رہے ہیں۔ تو جب احساس نہیں ہوتا، جب فکر نہیں ہوتی، جب دوسروں کی فکر نہیں ہوتی، تو پھر ہم اکیلے رہ جاتے ہیں۔ تو آئیں، یہ تیاری کا اتوار تھا کہ ہم آنے والے دنوں میں کس طرح سے اپنے آپ کو خدا کے حضور پیش کرنا ہے، تاکہ خداوند خدا ہماری ریاضتوں کو، دعاؤں کو، روزوں کو، عبادات کو قبول اور منظور فرمائے۔ تو گفتگو جو ہے، زبان جو ہے، یہ سب سے مشکل عضو ہے ہماری باڈی کے اندر، اور اس پر کنٹرول کرنا، اپنے نفس پر کنٹرول کرنا، اپنی خواہشات پر کنٹرول کرنا، آنے والے دنوں میں ہم ان کے بارے میں بات کریں گے۔ خداوند خدا آج کے اس خوبصورت بابرکت کلام کے وسیلے سے ہماری زندگیوں کو بہتر بنائے، ہمیں ایک با اخلاق مسیحی بنائے، ہمارا اخلاق دوسروں کو متاثر کرے، اور ہم اپنے اخلاص کے وسیلے سے بہت سی زندگیوں کو جیت سکیں، مسیح ہمارے خداوند کے وسیلے سے۔